کراچی میں لاک ڈاؤن کے دوران کاروبار کا کیا ہوگا؟ کاروبار کب کھلے گا؟ گھروں سے نہ نکل پانے والے شہری دکانوں تک کیسے پہنچیں گے؟ سندھ حکومت اور تاجروں کے درمیان معاملات حل نہ ہو سکے، آج چھوٹے تاجر آئندہ لائے عمل کے لیے بیٹھک لگائیں گے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے مزید 17 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اموات کی تعداد 209 ہو گئی۔ 9749 مریض زیر علاج۔ پنجاب میں 4328، سندھ 3053 اور بلوچستان میں 495 کیس رپورٹ۔ خیبر پختونخوا میں 1345، گلگت بلتستان 283 اور آزاد کشمیر میں 51 مریض۔ 2000 سے زائد افراد قاتلانہ وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو چکے۔ جو ہے لوس لاک ڈاؤن ہے، سافٹ لاک ڈاؤن ہے، اس وجہ سے ہم یہ پیک ضرور دیکھیں گے مئی کی اینڈ تک، اور اس کا خطرہ ہے، اس لیے آپ اپنے گھر میں محفوظ رہیں۔ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا پیچہو نے آنے والے دنوں میں کورونا سے صورتحال زیادہ خطرناک ہونے کی وارننگ دے دی۔ کہا مئی کے مہینے میں کورونا کیسز اضافے کے اعتبار سے بلند سطح پر ہوں گے۔ لاک ڈاؤن میں رعایت دی تو تعداد اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ کورونا وائرس کی بلند ترین سطح مئی کے آخر اور جون کے شروع میں متوقع ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ٹیسٹنگ کی استعداد کار بڑھنے سے متاثرین کی اصل تعداد سامنے آئے گی۔ ہمیں تیار رہنا چاہیے، کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ بیرون ملک پاکستانیوں کی جلد وطن واپسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ آج پورا پاکستان اس بات پر قائل ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے تھے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے، وہ بہتر آپشن تھا بنسبت کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی۔ سندھ حکومت کو راشن تقسیم کی مانیٹرنگ سخت کرنا ہوگی۔ گورنر سندھ کہتے ہیں ایمرجنسی کیش پروگرام کے لیے 144 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ سندھ حکومت کا ایک ہاتھ سے راشن دینے اور دوسرے ہاتھ کو معلوم نہ ہونے کا موقف غیر منطقی ہے۔ وزیر اعظم کی کورونا ٹیسٹ رپورٹ نہیں آئی، ترجمان وزیر اعظم ہاؤس شہباز گل نے وضاحت کر دی۔ ٹویٹ پیغام میں کہا رپورٹ آنے پر تفصیل سامنے لائی جائے گی۔ اپوزیشن نے ٹائیگر فورس کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھا دیا۔ کورونا وائرس کے معاملے پر قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی ریکوزیشن بھی جمع کرا دی۔ نیب کو شہباز شریف کی جانب سے بھیجا گیا جواب نامہ موصول۔ نیب ٹیم کا بھیجے گئے نامکمل جواب پر عدم اطمینان کا اظہار۔ شہباز شریف کو 4 مئی کو دوبارہ طلب کر لیا۔ ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر مطلوبہ معلومات فراہم کرنے کی ہدایت۔ نون لیگی قیادت قول و فعل کے تضاد کی زندہ مثال ہے۔ شہباز شریف نیب کے سوالوں کا جواب دینے کو تیار نہیں۔ معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کہتی ہیں عوام ان کے دوغلے پن سے بیزار ہے۔ ایوان صدر میں حلف برداری کی تقریب۔ ایم کیو کے سید امین الحق نے وفاقی وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے امین الحق سے حلف لیا۔ سندھ ہائی کورٹ سکر بینچ نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ اور ان کے بیٹے ایم پی اے فرخ شاہ کی درخواست سے ضمانت مسترد کر دی۔ خورشید شاہ کی 2 بیگمات سمیت دیگر ملزموں کی درخواست سے ضمانت منظور۔ خورشید شاہ اور 18 ساتھیوں پر 1 ارب 24 کروڑ سے زائد اثاثے بنانے کا ریفرنس دائر ہے۔ بحرین میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گلف ایئر کی پرواز سے 200 پاکستانی آج شام کراچی پہنچیں گے۔ پاکستان میں پھنسے ترک شہریوں کو واپس بھیجنے کا سلسلہ بھی شروع۔ 130 ترک شہریوں کو خصوصی طیارے سے اسلام آباد سے استنبول روانہ کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے مخصوص تہوار اور باوقت ضرورت موبائل سروس بند کرنے کے خلاف ہائی کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا۔ حکومت اور پی ٹی اے کی اپیل منظور۔ جسٹس عمر عطا بندیال ریمارکس دیے کہ سرمایہ کار کمپنی قومی مفاد کے معاملات کا مذاق نہ اڑائے۔
لاک ڈاؤن کے دوران نجی اسکولوں کی فیسوں میں 20% رعایت دینے کے فیصلے کے خلاف درخواست کی سندھ ہائی کورٹ میں سماعت۔ عدالت نے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد روکنے کے حکم امتناع میں توسیع کر دی۔ اطلاع کے درخواست دائر کرنے والے صرف 3 اسکول پر ہوگا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ دیہاتی دار طبقے کے لیے 2 ارب کے پیکج کی ادائیگی کی منظوری کا امکان۔ عالمی مالیاتی اداروں اور دوست ممالک کی جانب سے پاکستان کے لیے 2 ارب 7 کروڑ 30 لاکھ ڈالر پیکج کے وعدے۔ اب تک پاکستان کو صرف 14 کروڑ 35 لاکھ ڈالر ملے، جبکہ IMF 1 ارب 40 کروڑ ڈالر قرض دے گا۔ پاکستان میں 1000 افراد کے لیے ایک ڈاکٹر بھی موجود نہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج اللہ کہتے ہیں ڈاکٹرز 7 دنوں سے بھوک ہڑتال پر ہیں۔ ڈاکٹرز کو حفاظتی لباس فراہم کیا جائے۔ حکومت گونگی، بہری اور اندھی ہے۔ کوئٹہ میں ٹریفک پولیس خود قانون کی خلاف ورزی کرنے لگی۔ ٹریفک پولیس آفس پر چالان جمع کرانے والے افراد کا رش لگ گیا۔ ٹریفک پولیس آفس کی جانب سے بھی بھرپور غفلت کا مظاہرہ، سماجی فاصلے کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ لاہور کی سڑکوں پر بیٹھی بے سہارا خواتین لاک ڈاؤن کے دوران حکومتی امداد کی منتظر، لیکن تاحال ان بے سہارا عورتوں کی داد رسی کو کوئی نہ آیا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں تاریخی کمی کے بعد ڈالر کی پرواز بھی نیچے آ گئی اور روپے کی قدر میں اضافہ ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 62 پیسے سستا ہونے کے بعد 149 روپے ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان، 100 انڈیکس کے 100 سے زائد پوائنٹس کی کمی کا سامنا۔ کورونا نے امریکہ میں قیامت ڈھا دی۔ ایک اور ہلاکت خیز دن۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2776 افراد مہلک وائرس سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ ہلاکتوں کی تعداد 45,000 سے تجاوز کر گئی۔ 8 لاکھ سے زائد مریضوں کے ساتھ امریکہ سر فہرست۔ امریکی سینٹ نے چھوٹے کاروبار اور بے روزگار ہونے والے افراد کے لیے اضافی 400 ارب ڈالر کا امدادی بل منظور کر لیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق بل سے عالمی وبا کے خلاف اقدامات کو فائدہ ہوگا۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 25 لاکھ سے آگے نکل گئی۔ مہلک وائرس سے 1.25 لاکھ سے زیادہ افراد لقمہ اجل بنے۔ اسپین میں 2 لاکھ سے زائد مریض۔ اٹلی، فرانس اور جرمنی میں صورتحال بدستور تشویشناک۔ کورونا سے دنیا بھر میں جرائم نصف رہ گئے، لیکن کشمیر میں بھارتی مظالم کم نہ ہو سکے۔ ضلع شوپیاں میں جعلی مقابلے میں مزید 4 کشمیری نوجوان شہید۔ حریت کانفرنس نے عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی ریاست میسوری نے چین پر کورونا پھیلانے کا مقدمہ دائر کر دیا۔ میسور کے اٹارنی جنرل کے مطابق چینی اہلکار دنیا میں اتنی زیادہ ہلاکتوں اور معاشی بدحالی کے ذمہ دار ہیں۔ جرمن حکومت کا 4 مئی سے مساجد سمیت تمام عبادت گاہیں کھولنے کا فیصلہ۔ جرمنی کی مساجد میں صرف 50 افراد کے اجتماع کی اجازت ہوگی۔ جرمن حکومت کا اسکول، ریلوے اور ٹرانسپورٹ بھی کھولنے کا فیصلہ۔ کورونا وائرس ایک اور زندگی نگل گیا۔ جان لیوا وائرس کے باعث معروف پہلوان اولمپئن حاجی محمد افضل شیر نیو یارک میں انتقال کر گئے۔ ایران دفاعی خود مختاری میں قدم آگے۔ ایرانی فوجی سیٹلائٹ مدار میں کام شروع کر دیا۔ سپاہی پاسداران کے مطابق سیٹلائٹ سے ایران کی دفاعی خود مختاری میں اضافہ ہوا۔ اسپانوی کلب بارسلونا FC کا بڑا اقدام، نیو کیمپ اسٹیڈیم کے 1 سیزن کی آمدنی کورونا فنڈ میں دینے کا فیصلہ۔ 1957 میں تعمیر کردہ اسٹیڈیم کی آمدنی پہلی بار چیریٹی کے لیے دی جائے گی۔ شعیب اختر کے کرکٹر اسد شفیق کو ڈر پوک پلیئر کہنے پر قومی کھلاڑیوں کا رد عمل سامنے آ گیا۔ اسد شفیق کہتے ہیں شعیب اختر کو ایسی بات کرنے سے پہلے ریکارڈ چیک کر لینا چاہیے۔ دلیر نہیں ہوتے تو آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ اور انگلینڈ جیسے ملکوں میں پرفارم نہ کرتے۔
سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، ریاض، بریدہ، القصیم اور حائل میں بارش کی تیز جلد ڈھل ایک ہو گیا۔ بارش کے بعد شاہراہوں پر پانی جمع۔ اور کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے صدارتی ایوارڈ یافتہ اداکار معین اختر کو مداحوں سے بچھڑے 9 برس بیت گئے۔ فلم ہو یا ٹی وی یا پھر اسٹیج، معین اختر نے ہر شعبے میں اپنی خدا داد صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔